آج کل کا ہاٹ ٹاپک ساحل ادیم نے پاکستانی عورتوں کو جاہل کہہ دیا ہے اور سب عورتیں جذباتی ہو گئی ہیں۔ ویسے جن میں سے یہ باجی تو سب سے زیادہ ہی ہیں۔ پیڈ پروموشن تھی جو بھی تھا، لیکن اس باجی نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جہالت کا تمغہ اپنے سر پہ سجانے کی۔ بات سمجھ کر جواب دیا کرو۔ مانا کہ ساحل ادیم نے ایک ہارش ورڈ یوز کر دیا تھا، لیکن اس کی بات تو پوری سن لو۔ لیکن وہ اپنی آواز سے اور اپنی فیس ایکسپریشن سے مسلسل یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جی میم بڑی پڑھی لکھی ہوں تو اور آپ معافی مانگیں ہمارے سے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ آج کا جو ٹائم چل رہا ہے نا، اس میں لوگوں کو بس وائرل ہونا ہے۔ وہ ہے نا ایک مثال، بدنام نہ ہوا تو کیا نام نہ ہوگا۔ وہ اسٹنٹ یوز کیا ہے یہاں اس باجی نے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے انسان اس کو کہ کیا میں بول رہی ہوں، کس انداز سے میں بول رہی ہوں، لیکن بس میں بول رہی ہوں۔ لیکن یہاں ڈفرینس آف اوپینین کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اوپینین نہیں میچ کرا، آپ ان سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک طریقے سے کہیں، آواز بنا بنا کے، شکل بنا بنا کے باجی اپنے آواز میں پورا رو پیدا کر رہی ہیں۔ یہاں پہ 100 مارکس ملتا ہے ساحل ادیم کو، جس نے بےزتی کی ہے اس لڑکی کی اس انداز میں کہ جی میری بیٹی بھی جاہل ہے۔ اتنی بےزتی کروانے کے بعد تو ویسے بندے کے ہوش اڑ جائیں، تو اس نے ایسا ہی رسپانس کرنا تھا۔ جو لوگ ساحل ادیم کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا انداز ہی ایسا ہے، وہ اسی طرح بات کرتا ہے، اسی طرح سے بولتا ہے۔ لیکن یہاں اس نے غلط ورڈ یوز کر دیا تھا، اس کا انٹینشن کچھ اور تھی اور وہ بن کے چھوڑ گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، کیونکہ پاکستان میں موسٹلی لیڈیز جو ہیں وہ جہالت کا ہی شکار ہیں۔ جی ہرگز جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈگری ہولڈر ہیں تو آپ جاہل نہیں ہیں۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے رائٹس نہیں پتہ، آپ کو اپنی بیسک رسپانسبلٹیز اور اپنے بیسک رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو آپ نے سنا، جو آپ کو سکھایا گیا، آپ نے بس اسی کو ایک بلائنڈلی فالو کرنا ہے۔ ہمارے دین اسلام نے سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق دیے ہیں، سب سے زیادہ عورتوں کے تحفظ کیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں آج بھی جہالت کا ہی دور چلتا ہے۔ ہم ہندوازم سے آج تک باہر نکلے ہی نہیں ہیں، اور اس کی مین وجہ اوبویسلی ہماری فیملی بیک گراؤنڈز ہیں۔ ہمارے دین نے سب سے زیادہ عورتوں کو تحفظ دیا ہے، اور یہی باتیں ایک عورت کو اپنے بچوں کو سکھانی ہیں۔ جو بیسک تربیت ہے کسی بھی بچے کی، وہ اس کی ماں کی ذمہ داری ہے، اور اگر ماں ایجوکیٹڈ ہوگی، دین کا علم رکھتی ہوگی، تو وہ اپنے بچوں کو ظلم سے بچنا اور ان چیزوں کو فیس کرنا بھی سکھائے گی۔ لیکن یہی انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کی فالٹ ہے، ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی تباہی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کر دی ہے، جس کی وجہ سے ماؤں نے اپنے بچوں کی بیسک تربیت ہی نہیں کی ہے۔ دین سے دوری کی وجہ سے یہ ساری معاشرتی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو بھی کچھ ہو رہا ہے آپ اسے ہونے دو، آپ نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے۔ یہی سب سے زیادہ ہماری کمزوری ہے، اور یہ جہالت ہی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو، کیونکہ تم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتے ہو۔ غلط کا ساتھ دینے والا بھی برابر ظلم میں شامل ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔